طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ دنیا کا بہترین لائف اسٹائل یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں گزارا کرنا سیکھیں، کسی سے فراڈ اور دھوکہ مت کریں، سچ بولیں اور ہمیشہ حلال کھائیں۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج و زوال زندگی کا حصہ ہے۔ اگر والدین کی محنت سے اولاد ڈاکٹر بن سکتی ہے تو نمازی کیوں نہیں؟ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگے جسے آپ چاہتے ہیں، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، ان سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ جسے ماں باپ کی بات سمجھ نہیں آتی اسے زمانہ بہت اچھے طریقے سے سمجھا لیتا ہے۔ کر لے توبہ ابھی وقت ہے، پھر نہ کہنا حساب بہت سخت ہے۔ خود سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہے۔ پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اللہ اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہ کرتا۔ دلوں پر الفاظ نہیں لہجے اثر کرتے ہیں۔ اچھا انسان تو وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلا سکے۔ آپ کی تنہائی جس طرف آپ کو مائل کرتی ہے بس وہی آپ کے اندر کی حقیقت ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ محدود ہونا ہی باعث عافیت ہے، اور پھر یہ بات ہم تب سمجھتے ہیں جب دھتکار دیے جاتے ہیں۔ جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کرو، اور جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اسے تقدیر پر چھوڑ دو، اور تقدیر بدلنے کے لیے دعا ہے۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتے ہیں، نہ اس کے مضبوط تنے کو پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ جب بھی رہی شکایت ہی رہی دنیا کو، کبھی کچھ کہنے پر تو کبھی چپ رہنے پر۔ قیدی ہیں سب یہاں، کوئی خوابوں کا تو کوئی خواہشوں کا۔ ایک طرف لمبی امیدیں، ایک طرف کل نفس ذائقۃ الموت، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے۔ باپ ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی پہچان کا سفر عطا فرما، ہمیں خود ہماری پہچان عطا فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اندھے ہی مر جائیں اور پھر اندھے ہی اٹھائے جائیں۔ آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے، لیکن آپ ہمیشہ ان کے لیے بہترین رہیں گے جو آپ کے مستحق ہیں۔ پانی کی طرح بہہ گئی صدیاں کبھی کبھی، اکثر ہوا یوں بھی کہ لمحے ٹھہر گئے، اور جتنا سکون سجدے میں ہے دنیا کے کسی کونے میں نہیں۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔
کوئی شخص رات کی ظلمتوں میں سے گزرے بغیر طلوع سحر کا نظارہ نہیں کر سکتا۔ سلامت رہے وہ رشتے جو اس تھکا دینے والی زندگی میں ہماری خوشی اور ہمارے جینے کی وجہ بنتے ہیں۔ خود سے اتنی محبت تو کرے انسان کہ خود کو گناہوں سے بچا لے۔ خود کی اتنی پرواہ تو کرے انسان کہ اس کو فکر ہو کہ میں آگ میں جلنے سے بچ جاؤں۔ اتنی محبت تو ہو انسان کو خود سے کہ قیامت کے دن بے عزت ہونے سے ڈرے، اپنے دل کے سخت اور سیاہ ہونے سے ڈرے۔ خود سے اتنی محبت تو کرے انسان کہ جنت میں بادشاہوں والی زندگی گزارنے کے لیے محنت کرے۔ خود کی اتنی فکر تو کرے انسان کہ وہ اتنا پیارا مومن بندہ بن سکے کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، بلکہ دوبارہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ زندگی کے جس بھی مقام پر آپ ہیں اسے تسلیم کر لیں، اور یہ بھی تسلیم کر لیں کہ یہاں آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہو۔ ظلم کی عمر بہت لمبی ہی کیوں نہ سہی، آخر کار دم توڑ ہی جاتی ہے۔ انسان ظلم کرتے کرتے بھول ہی جاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا اختتام ہوگا۔ یہ زندگی ایک تماشا ہے اور یہ دنیا تماشائی۔ انہیں خوش کرنے لگو گے تو تماشائی بن کر رہ جاؤ گے۔ ہم انسان بہت ناشکرے ہیں، ہم ہمیشہ زیادہ کی امید کرتے ہیں، جبکہ اللہ پاک ہمیں ہماری ضرورت جتنا نوازتا ہے۔ دین میں جبر نہیں، یہ جبر تو ان کو نظر آتا ہے جن کی آنکھوں پر رب کریم نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ جب انسان کسی کا غلام بن جائے اسے اپنی مرضی سے سانس لینے کا حق بھی نہیں ہوتا۔ ہر وہ انسان جو خود دھوکہ دے رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ بھی دھوکہ ہو۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میں برا بھی کیوں کہوں کسی کو، کیا پتا اللہ کو مجھ سے زیادہ عزیز ہو۔ قرآن پاک کی پہلی سورت ہی ہمیں الحمدللہ کا درس دیتی ہے۔ انسان کو اپنے اصول خود بنانے چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے دنیا کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے۔ جو دنیا کے بنے اصولوں پہ عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ آپ کا 40واں حصہ شاید کسی کے لیے 100% ہو۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔